میرا خیال ہے کہ اب ہم ڈارک ریئیکشن کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم فوٹو سنتھیسس کی جو پوری اسکیم ہے اس میں ہم کہاں پر ہیں. ہم نے دیکھا کہ فوٹون آئے، انہوں نے ایکسائٹ کیا کلوروفل کو، اس میں الیکٹرانز کو بھی ایکسائٹ کیا، اور پھر ہائی انرجی اسٹیٹ سے بتدریج کم سے کم تر انرجی کی حالت میں آتے چلے گئے، اور پھر یہ جو سب کچھ ہے تھائلوکوئڈ کے اندر، میمبرین کے اندر سارا کا سارا ایک عمل ہوا جو کہ لائٹ ریئیکشن تھا. اور یہاں پر جو بائی پروڈکٹس ہمیں ملی اس پورے کے پورے ریئیکشن کے نتیجے میں، ظاہر بات ہے کہ ہائیڈروجن بھی ریلیز ہوا تھا جو کہ پہلے اسٹروما میں تھائلوکوئڈ کے اندر لیومن میں گیا، پھر واپس اسٹروما میں گیا اور اے ٹی پی سنتھیز کے راستے، اور اس کے نتیجے میں اے ٹی پی پروڈیوس ہوا. اور پھر فائنل الیکٹران ایکسیپٹر یعنی آخری الیکٹران ایکسیپٹر، ہائیڈروجن ایکسیپٹر آپ کہہ سکتے ہیں، این اے ڈی پی پلس نے ہائیڈروجن کو ایکسیپٹ کیا اور این اے ڈی پی ایچ میں بنا. تو ہمارے پاس دو پروڈکٹس آ گئیں فوٹو سنتھیسس کے لائٹ ریئیکشن کی. ان میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے پاس این اے ڈی پی ایچ ہے اور دوسری جو ہے اے ٹی پی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں یہ رہے ہمارے سامنے. اب ایک یہ جو بائی پروڈکٹس ہیں دونوں کی دونوں، ان کو ہم استعمال کریں گے ڈارک ریئیکشن، یا جسے کہیں کہ ہم اگلا جو مرحلہ ہے کیلوین سائیکل کا، اس میں ہم ان کو استعمال کریں گے. اور اس پورے عمل کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پانی جو تھا وہ بھی آکسیڈائز ہوا اور آکسیجن بھی نکل گئی. اور یہ اب میں آ رہا ہوں ڈارک ریئیکشن پہ، اور یہ گمراہ کن نام ہے، یاد رکھیے گا. ڈارک ریئیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ ریئیکشن ہے جس کو کہ سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ لائٹ ریئیکشن یا لائٹ ڈیپینڈنٹ ریئیکشن کے ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے، لیکن اسے روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتے اے ٹی پی، این اے ڈی ایچ اور ہوا سے آنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ. اور اب میں تھوڑا سا خالی جگہ پہ آ جاؤں، خالی جگہ پر کرنے کے لیے آ گیا. یہاں ہمارے پاس دیکھیے، ہمارے پاس لائٹ ریئیکشن ہوا، لائٹ ریئیکشن یعنی کہ لائٹ ڈیپینڈنٹ ریئیکشن ہوا جس کو کہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو دو چیزیں آئیں، ایک تو اے ٹی پی ہمیں حاصل ہوا، دوسری چیز جو ہمیں حاصل ہوئی این اے ڈی پی ایچ. اب اس کو ہم ہوا سے یعنی کہ ایٹماسفیئر سے، کرۂ فضائی سے آئی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ استعمال کریں گے. کس میں؟ ڈارک ریئیکشن میں نہیں لکھوں گا کیونکہ ڈارک ریئیکشن گمراہ کن نام ہے، میں جس سے سخت چڑ ہے. اس کو میں لکھوں گا لائٹ انڈیپینڈنٹ ریئیکشن، یعنی کہ ایسا ریئیکشن جس کو کہ روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ روشنی کی موجودگی میں ہو رہا ہوتا ہے لیکن اسے روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی کو ہم کیلوین سائیکل بھی کہتے ہیں. اور سائیکل کیوں کہتے ہیں اس پر میں اس ویڈیو میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا. اور اس لائٹ انڈیپینڈنٹ ریئیکشن یا کیلوین سائیکل کے نتیجے میں ہمیں پی گیل یا G3P فاسفو گلیسر الڈیہائڈ 3 فاسفیٹ یا فاسفو گلیسر الڈیہائڈ، یہ دو نام ہے لیکن مالیکیول بالکل ایک ہی ہے. یہ یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا. تو یہ 3 کاربن والا ایک مالیکیول ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک فاسفیٹ گروپ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اسی کو ہم گلوکوز اور دوسرے کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ تیار کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ گلائکولسس کی میں اور جو دوسرے جو سیلولر ریسپائریشن ہے اس میں یہ چیزیں یہ گلوکوز کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اب ہم آتے ہیں کیلوین سائیکل پر، تھوڑا سا تفصیل میں جاتے ہیں. اور اب دیکھیے کہ ہمارے پاس یہاں پر جو چیزیں آئی ہیں لائٹ ریئیکشن کے نتیجے میں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس ہوا سے میں نے لی کاربن ڈائی آکسائڈ، اور میں نے یہ جو نمبر ہے 6 کاربن ڈائی آکسائڈ مالیکیولز میں لے رہا ہوں. یہ کیوں لے رہا ہوں یہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا. 6 کاربن ڈائی آکسائڈ مالیکیولز میں لیے ہیں یا اس ریئیکشن میں لیے ہیں، اور اس میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ کاربن ہے. آکسیجن پر فوکس کرنے کی مجھے یہاں ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں صرف اور صرف کاربن کو یہاں لکھوں گا. یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں نے استعمال کی یہاں پر، یا یوں کہ اس ریئیکشن میں لائٹ انڈیپینڈنٹ ریئیکشن میں کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال ہوئی ہے جس کے 6 کاربن دراصل استعمال ہوں گے. اور پھر یہ جو ریئیکشن ہے یہ جب وقوع پذیر ہوگا، یہ ریئیکشن ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یہ ریئیکٹ کرے گا 6 مالیکیولز. کون سے 6 مالیکیولز؟ یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے. RUBP کہتے ہیں اس مالیکیول کو، لیکن یہ رائبولوز بائی فاسفیٹ یا بعض دفعہ سے رائبولوز 1,5 بائی فاسفیٹ کہا جاتا ہے. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ جانتے چلیے. یہ اس میں 5 کاربن ہوتے ہیں، 1 2 3 4
5 कार्बन होते हैं और इसमें हर सिरे पर, दोनों सिरों पर एक एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। अगर मैं इस सिरे को 1 कहूंगा, जिससे कि मैं एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ूंगा, लाकर अटैच करूंगा, तो ये 1 और ये पहला कार्बन हो गया, तो फिर दूसरी तरफ वाला कार्बन नंबर 5, तो ये 1,5 बाइफॉस्फेट या राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। इसको नाम बड़ा अजीबो गरीब लग रहा होगा आपको, लेकिन दर हकीकत ये 5 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है जिसमें के 2 फॉस्फेट ग्रुप दोनों सिरों पर अटैच हैं। और मैं सादगी की गरज से मैं इस रिएक्शन को बड़े आसान अंदाज में आगे बढ़ा रहा हूं। और फिर क्या होगा, ये बनेगा हमारे पास इस रिएक्शन के नतीजे में 12 पी गैल या ग्लिसरॉइड 3 फॉस्फेट के 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। और इसके साथ ही साथ जो चीज हमारे पास बनेगी वो बनेगी ये 3, याद रखिए कि पी गैल जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ एक अदद फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस चीज को भी समझ लें। हमारे पास 12 पी गैल मॉलिक्यूल्स बने, तो अगर आप देखें 12 या 36, यहां पर टोटल हमारे पास 36 मॉलिक्यूल हुए। अब आप ये देखिए कि आरयूबीपी में मेरे पास हर एक में 5 कार्बन थे, तो 6 पंजे 30 और 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 36। इसका मतलब ये है कि हमारी जो गिनती है वो बिल्कुल सही है। तो अब ये जो पी गैल या G3P जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहां तक पहुंचने के लिए ये हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं, लिहाजा ये रिएक्शन खुद नहीं होगा, स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, खुद ब खुद नहीं होगा, बल्कि हमें इस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। और वो जो तवानाई या वो जो एनर्जी आएगी हमारे पास, वो आएगी 12 ATPs जो है वो इस्तेमाल होंगे और वो तब्दील होंगे 12 ADPs में। और साथ ही साथ हम इस्तेमाल करेंगे 12 NADPH मॉलिक्यूल्स। मैं आपको NADH से बार बार कंफ्यूज शायद ना करूं, कोशिश करूंगा कंफ्यूज ना करने की। तो हमारे पास जो हासिल होंगे 12 ADP के मॉलिक्यूल्स, ADP के 12 मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे, प्लस 12 फॉस्फेट हमारे पास आएंगे, फॉस्फेट ग्रुप आएंगे, और साथ ही साथ 12 NADP प्लस मॉलिक्यूल्स हमें इसमें हासिल होंगे। और मैंने इन दोनों को सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा, आपको याद होगा कि NADPH के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं, बुलंद तवानाई की हालत में होते हैं, वो लोअर एनर्जी में आते हैं, तो वो इस रिएक्शन को एनर्जी देते हैं। इसी तरीके से ATP जो है उसके इलेक्ट्रॉन भी जो है वो अच्छी खासी हाई एनर्जी की हालत में होते हैं, और वो भी जब ब्रेक होते हैं ADP में आते हैं तो वो इस इंटरेक्शन को एनर्जी देते हैं। बहरहाल ये जो 12 पी गैल हैं ये कैल्विन साइकिल के नतीजे में आते हैं। अब इसको साइकिल क्यों कहते हैं, इस कैल्विन साइकिल को हम साइकिल क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि ये जो पी गैल हमारे सामने हमें मिले हैं, इनको हम एक बार फिर इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, साइकिल का मतलब होता है री यूजिंग, यानी दोबारा से इस्तेमाल करना चीजों को। लेकिन यहां पर अगर आप गौर करें, मैं इसको सही से बना दूं, हमने यहां पर 10 पी गैल मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल किया है। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 10 मॉलिक्यूल्स हमने इस्तेमाल किए हैं, और उनको एक बार फिर थोड़ी सी तब्दीली करके हमने उनको 6 RUBP में तब्दील कर दिया। आप देख सकते हैं कि 10 पी गैल में 30 होंगे, तो 6 पंजे 30, वहां पर भी RUBP के 6 मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ये मौजूद होंगे 30 कार्बन। और ये जो है ये अमल एक बार फिर इसको एनर्जी चाहिए, यहां पर 6 ATP इस्तेमाल होंगे, जिनके नतीजे में 6 ADPs बनेंगे, और साथ ही साथ 6 फॉस्फेट ग्रुप भी खारिज होंगे। अब देख सकते हैं कि ये जो है, आप सवाल कर सकते हैं कि यहां तो हमने सिर्फ 10 पी गैल इस्तेमाल किए हैं, 2 का क्या हुआ? तो 2 जो इससे बचेंगे या हासिल होंगे, जो साइकिल में हिस्सा नहीं लेंगे, 2 पी गैल जो हैं वो इस्तेमाल होते हुए हम कार्बोहाइड्रेट्स, मजीद कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि पी गैल को इस्तेमाल करते हुए हम कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और सादा तरीन जो है वो है ग्लूकोज। और अगर आपको याद हो, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल होता है, जिसका फार्मूला C6H12O6 इसका फार्मूला, यानी कि इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो इसको पी गैल को इस्तेमाल करते हैं, और लंबे स्टार्च, जैसे कि स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स को, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किसी हद तक जुजियात थी इस साइकिल की, जिसमें हमने 12 ATP और 12 NADPH इस्तेमाल किए, 6 ATP यहां इस्तेमाल किए,
ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کیا، اور اس کو ہم عمل کو کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن فکسیشن بھی کہتے ہیں، کیونکہ کاربن پہلے ہمارے پاس گیس کی حالت میں تھا، اور پھر جب اس سائیکل سے گزرا تو ہم نے کاربن کو فکس کر کے ٹھوس حالت میں، یعنی کہ سالڈ حالت میں، سالڈ مالیکیولز میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا کا سارا عمل وہ ہے جو کہ لائٹ ریئیکشن کے بعد ہوا ہے، جس کو کہ روشنی کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ جو پی گیل ہے یہ بعد میں چل کر گلوکوز یا اور زیادہ بڑے مالیکیولز بنانے میں استعمال ہوں گے، گلوکوز کے یا یوں کہیں کہ بڑے کاربوہائیڈریٹس بنانے میں استعمال۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے ایسا نہیں کہ خلا میں ہو رہا ہے، ہوا میں ہو رہا ہے، بلکہ یہ اسٹروما میں ہو رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا جو عمل ہے یہ کلوروپلاسٹ کے اندر اور تھائلوکوئڈ سے باہر اسٹروما کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ لائٹ انڈیپینڈنٹ ریئیکشن ہے۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے این اے ڈی پی، اے ٹی پی اور این اے ڈی پی ایچ ہی اس میں سارا حصہ نہیں لے رہے، آر یو بی پی جو ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے رہے، بلکہ ایک بہت بڑا انزائم، ایک بہت بڑا مالیکیول، میں کہوں گا کہ مالیکیول کمپلیکس، وہ اس پورے کے پورے ریئیکشن کو، اس پورے کے پورے عمل کو ممکن بناتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں روبسکو، آر یو بی آئی، آر یو بی کو کیپٹل لکھیں گے، میں اس کو صحیح کر لوں، روبسکو، روبسکو، رائبولوز بائی فاسفیٹ اور کاربوکسیلیز، رائبولوز بائی فاسفیٹ کاربوکسیلیز، یہ اس کا پورے انزائم کا یا مالیکیول کا نام ہے، اور یہ اس کے ایک مقام پر جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ آ کے جڑتی ہے، اور دوسرے مجھے نہیں پتا کون سے مقام پر، اور دوسرے مقام پر اے ٹی پی آ کے جڑتی ہے، پھر وہ ان کا یہ آپس میں یہ بل کھاتا ہے، آڑا ترچھا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ سارا کا سارا عمل ہوتا ہے جو ہم نے نیچے کیلوین سائیکل میں ہم نے دیکھا، اور کسی دوسرے حصے میں این ڈی پی ایچ بھی اس میں موجود ہوگا، اور یہی وہ مالیکیول ہے جو کہ کیلوین سائیکل کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور یہ آر یو بی پی جو ہے رائبولوز 1,5 بائی فاسفیٹ جو ہے یہ بھی اسی کا روبسکو کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ اگر آپ غور کریں تو یہ اس میں بھی ہمارے پاس رائبولوز کا نام آ رہا ہے، اور یہ وہ انزائم ہے جو کہ کاربن کے ریئیکشن کو، کاربن ڈائی آکسائڈ میں جو فوٹوسینتھیسس کا جو ڈارک پارٹ ہے یا لائٹ انڈیپینڈنٹ پارٹ ہے اس میں یہ استعمال ہو۔ اب ہم نے ایک بار پھر ریویو کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس لائٹ ریئیکشن میں فوٹون آیا، اس نے فوٹوسینتھیسس کے دوران ایکسائٹمنٹ پیدا کی، الیکٹرانز کو ایکسائٹ کیا، اس کے نتیجے میں اے ٹی پی اور این اے ڈی پی ایچ بنے، ہائیڈروجن پانی جو تھا وہ آکسیڈائز ہوا، اور اس کے نتیجے میں آکسیجن خارج ہوئی، پھر ہم ڈارک ریئیکشن پر آ گئے یا لائٹ انڈیپینڈنٹ ریئیکشن پر آ گئے، یاد رکھیے لائٹ انڈیپینڈنٹ ریئیکشن ہے، وہاں ہم نے اے ٹی پی، این اے ڈی پی ایچ اور ساتھ میں ساتھ ہوا کی میں جو موجود ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کو استعمال کیا، کاربن کو ہم نے فکس کیا روبسکو انزائم استعمال کرتے ہوئے کیلوین سائیکل میں، جس کے نتیجے میں آخر کار ہمیں جو چیز حاصل ہوئی وہ تھی G3P یا فاسفو گلیسر الڈیہائڈ، اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں پی گیل جو بنا، یہی وہ مالیکیول ہے جو کہ ہم کاربوہائیڈریٹ بنانے میں اور اپنے